لیکن سب سے پہلے مزمل صاحب کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، کل بات ہم نے کی تھی اور یہی چھوڑا تھا یہ معاملہ کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ نتیجہ خیز ملاقات ہوتی ہیں یا بے نتیجہ ہے فی الحال ڈیڈ لاک ہے۔ دیکھیں دو طرح کی خبریں ہیں، آج آپ اخبارات بھی دیکھیں ٹی وی بھی دیکھیں، دو طرح کی خبریں آئی ہیں۔ ایک خبر یہ آئی ہے کہ جی بلاول بھٹو نے بجٹ کی حمایت کر دی، ہاں کر دی، یہ بھی چلی ہیں۔ اور ایک خبر یہ آئی ہے کہ جو چیزیں طے کرنے کے لیے کمیٹیاں بنا دی گئی۔ پھر کچھ جگہ یہ بھی چلا ہے کہ ڈیڈ لاک ہے، بے نتیجہ مطالبات کی مشروط حمایت سے معذرت بھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو دو کمیٹیاں بنی ہیں جس میں ایک طرف خواجہ آصف اور سردار ریاض صادق، دوسرے نوید قمر خورشید شاہ، دونوں نے اپنی بہت سینئر قیادت کی کمیٹیاں بنائی ہیں۔ کچھ معاملات ان کمیٹیوں نے ریزالو کرنے ہیں جو اگلے 2 دنوں میں انہوں نے کرنے ہیں۔ ان میں پنجاب میں کچھ ٹرانسفر پوسٹنگز کا ایشو ہے، کچھ شراکت حکومت کا ایشو ہے۔ وائبز یہ ہیں کہ چیزیں طے ہو جائیں گی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان چیزیں طے ہو جائیں گی۔ شہباز شریف اور بلاول کی ملاقات ناکام نہیں ہوئی ہے، اس میں سلسلہ آگے بڑھا ہے، آئس میلٹ ہوئی ہے، چیزیں طے کرنے کے لیے روڈ میپ طے ہو گیا ہے، اور نیچے دونوں کمیٹیوں کو کہا گیا کہ آپ بیٹھ کر جو مائنر ڈیٹیلز ہیں وہ طے کر لیں، براڈر اتفاق ہو گیا ہے جو مجھے لگتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پیپلز پارٹی تو آج یہ کہہ دیتی نا کہ ہم بجٹ کی حمایت نہیں کر رہے، خاموشی ہے ادھر سے، خاموشی ہے۔ ایک شادیہ مری نے بات کی ہے کہ جی ابھی کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، لیکن اوورآل خاموشی، مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی خاموشی، نہ تالیاں بجائی جا رہی ہیں نہ ماتم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ طے ہو گیا، نہ یہ کہا جا رہا ہے ناکام ہے، خاموشی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے 2-3 دن میں چیزیں طے ہو جائیں گی۔ بجٹ پر تقاریر شروع ہو گئی ہیں، بلاول نے بھی کرنی ہے، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی کرنی ہے۔ تو جو کمیٹیوں کا آج ایک اجلاس ہے اور پھر ایک کل ہوگا، تو مجھے لگتا ہے بائی سنڈے چیزیں ریزالو ہو جائیں گی، اتوار پیر تک چیزیں طے ہو جائیں گی۔ حمایت نہیں کریں گے بجٹ کے لیے، اگر نہیں کرتے تو صورتحال کیا ہوگی؟ اس پر میں آپ شرط لگا لیں۔ نہیں، ہاں بنتا تو یہ ہے، آپ کا ووٹ ہے کہ وہ حمایت نہیں کریں گے؟ نہیں، میرا ہے کہ وہ حمایت کا اعلان کر دیں گے، لیکن کافی ساری چیزوں پر حکومت کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ دیکھیں حکومت آلویز گیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے، دینا اسی نہیں ہے، کوئی ٹھیک ہے نا، پریشانی ان کے لیے حکومت کی کوشش ہوتی ہے کم سے کم دینے پہ کام چل جائے، اور لینے والے کی کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لے لیا جائے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بھائی سنڈے یا منڈے یہ چیز طے ہو جائے گی، اور منڈے کو جو اجلاس ہوگا اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بجٹ کی حمایت کرتی نظر آئے گی، اور چونکہ گورنمنٹ بھی اس کو جلدی پاس کرانا چاہے گی، اس کو لمبا لے کر چلنا تو ہے نہیں، بجٹ ہم نے پاس کرانا ہے، 25, 26, 27 کو پاس کرا لیں گے، اور تو آپ کو پتہ ہے 30 جون سے پہلے پاس ہونا ہوتا ہے، 1 جولائی نیا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے بجٹ نے نوٹیفائی ہونا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ 23 کو سنڈے ہے اور 24 کو منڈے ہے، 24 منڈے ٹیوزڈے تک پیپلز پارٹی کا ووٹ بھی آ جائے گا، اور پھر 25, 26 کو ہم اس بجٹ پر ووٹنگ بھی دیکھ لیں گے۔ ابھی اس پہ پرائم منسٹر نے بھی تقریر کرنی ہے اور فائنانس منسٹر نے وائنڈنگ اپ کرنی ہے، بلاول نے کرنی ہے، تو یہ چیزیں لمبی نہیں جائیں گی۔ میرے خیال میں کمیٹیاں اگلے 2 دن میں طے کریں گے۔ جو موقف ہے بلاول بھٹو زرداری کا وہ کافی سخت تھا۔ دیکھیں سخت ان کو وہ جو چیزیں وہ ٹیبل پہ دیکھیں وہ مانگ رہے ہیں، انہیں تو زیادہ سے زیادہ چیزیں مانگنی چاہیے، وہ گیونگ اینڈ پہ تو نہیں ہے، وہ ٹیکنگ اینڈ۔ اب انہوں نے صدارت کے ووٹ لے لیے ہیں، چیئرمین سینٹ کے ووٹ لے لیے ہیں، گورنر لگوا لیے ہیں، جو پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ تھا۔ نہیں پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ تھا کہ پی ایم پرائم نون لیگ کا ہوگا، پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ تھا کہ وہ کیبنٹ میں نہیں ہوں گے، اور یہ بھی ڈیسائیڈڈ تھا کہ وزارتیں نہیں لیں گے، پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ تھا۔ اگر انہوں نے صدر کے لیے 5 سال کے لیے ووٹ دیے ہیں تو انہوں نے بھی تو صدر وزیر اعظم کے لیے 5 سال کے لیے ووٹ دیے ہیں، ایک دوسرے کا، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا نا کہ یہ 5 سال کا نکال جائیں گے۔ اس لیے میرے خیال میں یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اب پی ایس ٹی پی کیا ہے؟ ترقیاتی بجٹ، اس فنڈز مانگ رہے ہیں، اور کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ مانگ رہے ہیں کہ جہاں ان کے ایم این اے ایم پی اے جیتے ہیں وہاں ان کے مرضی کے لوگ لگا دیے جائیں، تاکہ ان علاقوں میں پیپل پارٹی کا ٹیکہ ہو سکے اور وہ پیپل پارٹی کی ریوائیول ہو سکے۔ اور مطلب میں نے پہلے بھی کہا کہ پیپل پارٹی کی کوئی بجٹ سے اختلاف نہیں ہے،
کہ وہ کہہ رہے ہیں مسئلے اور کوئی ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ پیپلز پارٹی کو بجٹ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ظاہر منوانا اب ہے, ان کو بجٹ میں جو ووٹ دینا ہے اس کی قیمت پر اختلاف ہے کہ وہ اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ لینا چاہتے ہیں, سیاسی قیمت بہت زیادہ لینا چاہتے ہیں, اور نون لیگ کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں کہ ووٹ کی ضرورت ہے. اونٹ پہاڑ کے نیچے نہیں آ رہا تھا, تو یہ پھر ان کو پتہ ہے کہ موقع پھر 1 سال بعد آئے گا, تو اس لیے یہ بہترین موقع ہے. پر میرا پھر بھی خیال ہے کہ منڈے تک یہ چیزیں ریزالو ہو جائیں گی. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ لڑائی پکی ہو جائے گی یا بجٹ پاس نہیں ہوگا, تو ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, ہاں مجھے لگتا ہے چیزیں سموتھ ہو جائیں گی. پیپلز پارٹی اب کچھ اپنا شیئر بڑھانا چاہ رہی ہے اور نون لیگ کو سٹک کر رہی ہے, دونوں ہارڈ بارگین کر رہے ہیں. دیکھیں ایسا بھی نہیں ہے کہ نون لیگ ایک ملاقات میں کل مان گئی ہے. آپ تصویر کے دونوں رخ دیکھیں, اگر بلاول اپنے موقف پہ قائم ہے تو نون لیگ بھی اپنے موقف پہ قائم ہے, ورنہ وہ پہلے دن مان جائیں تو بات ختم ہو جائے. موقف تو یہاں سے مریم نواز صاحبہ کا ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب کا, بات ختم ہو جائے نا. اگر وہ پہلی ملاقات, اس کا مطلب ہے وہ بھی نہیں مان رہے اور وہ بھی نہیں مان رہے, دونوں طرف سے ہارڈ بارگین ہو رہا ہے اور دونوں طرف سے پولیٹیکلی ہارڈ بارگین ہو رہا ہے. لیکن جھکنا تو حکومت کو پڑے گا کیونکہ مسائل تو فی الحال حکومت کے سامنے ہی ہے. کتنا that matters. یہ طے کرنا ہے نا کہ کتنا مکمل. محسن نقوی صاحب بھی کچھ نہیں کرا سکے. محسن نقوی صاحب جب انٹرویو کیا انہوں نے تو وہ بھی کچھ نہیں کرا سکے. دو سیاسی جماعتوں کے درمیان بات ہو رہی ہو نا, تو پھر محسن نقوی صاحب کا تو اتنا بڑا رول نہیں ہو سکتا کہ وہ دونوں پارٹیز کے پولیٹیکل سٹیکس کو, ہاں جب بات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ جائے اور کوئی اتحاد ٹوٹنے لگے گا تو پنڈی ضرور ایکشن میں آئے گا. یہ ہو سکتا ہے ملاقات میں بھی پنڈی کا بھی کردار ہو, پنڈی کا بھی کردار ہو کہ مل کر چلیں, پریشر موجود ہوگا کہ مل کر چلیں, لیکن دونوں سیاسی جماعتوں نے بات تو خود ہی کرنی ہے نا. ہاں یہ فرق ہے عمران خان کے اور آج کے دور میں. اگر یہی عمران خان کا دور ہوتا تو خان صاحب نے خود نہیں ملاقات کرنی تھی, انہوں نے ذمہ لگانا تھا جنرل فیض کے کہ آپ ذرا ان سے طے کر لیں. آپ میری بات سمجھیں, اب تو خود مل رہی ہیں نا دونوں سیاسی جماعتیں, کمیٹیاں بن رہی ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے ایک پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, پولیٹیشنز مل رہے ہیں. عمران خان کے دور میں یہ پولیٹیکل چیز مس تھی. وہاں پر اگر کوئی پارٹی ان کا اتحادی ناراض ہوتا تھا, خود خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں پھر ایجنسیوں والوں کو کہنا پڑتا تھا کہ ان سے ووٹ لے دیں. آپ میری بات سمجھے, خان صاحب نے تو خود آن دی ریکارڈ ہے نا, وہ کہتے تھے کہ مجھے ایجنسیوں کو کہنا. ایجنسی کون تھی؟ جنرل فیض تھا نا. تو وہ پھر جنرل فیض کو کہتے تھے کہ یہ MKM ناراض ہو گئی ہے, یہ BNP ناراض ہو گئی ہے, ان کو منا کے لاؤ, یہ مسلم لیگ کاف ناراض ہو گئی ہے, ان کو منا کے لاؤ. تو وہ تو خود ایجنسیوں کے ذریعے مانتے ہیں کہ وہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو حکومت کو ہمیشہ سے بلیک میل کرتی آئی ہیں. ہاں لیکن آپ دیکھیں نا, دیکھیں ایک طرف تو خود سیاسی جماعتیں آپس میں مذاکرات کر لیں, اور ایک طرف ایک سیاسی جماعت خود مذاکرات کے لیے تیاری نہ ہو اور وہ اپنی جگہ ایجنسیوں کو بھیج دے. تو مطلب خان صاحب کے دور میں تو ایسے بھی ہوا کہ آرمی چیف بریفنگ دے رہے ہیں اور وزیر اعظم ناراض ہو کے دوسرے کمرے میں بیٹھے.